على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز علماء الكرام وعزيز سامعين और ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, हस्ब मामूल हमारा ये प्रोग्राम मुनाक़िद होने जा रहा है। अब इसके के प्रोग्राम शुरू कर दूँ उससे पहले मैं स्टेज पर जलवा अफरोज़ होने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे जो कड़पा से आए हुए हैं, आपका इसमें गिरामी इसहाक साहब हैं, आपसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। और इसी तरह आज के जो मुक़र्रिर हैं मौलवी हाफिज़ नदीर अहमद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश है कि वो भी जो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और इसी तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ सादे हाफिज़ राशिद मोमिन से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। हाफिज़ नदीर अहमद तो क़िराअत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ आमिर सुहेल उमरी मदनी। फल्यतफ़द्दल मशकूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
إنه هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله. حافظ عامر سہیل جو کرناٹکا شہر بلہاری سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو دوحہ میں آپ 1 مہینہ پہلے تشریف لائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے اور ان کے حاجات کی تکمیل فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آج کے جو پہلے مقدم ہیں حافظ مولانا حافظ نذیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ، اور آپ کا خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ فلیتفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ورفعنا لك ذكرك. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم علماء کرام، بزرگان، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس پروگرام اور اجلاس میں میں آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے کہ میرے محترم حاضرین، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کی مناسبتوں میں ایک مناسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ آپ کی ولادت کو لے کر بر صغیر میں، ہند و پاک میں اور دیگر بعض ممالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیجا غلو کیا جاتا ہے، افراط و تفرید سے کام لیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ الوہیت کے، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے جو اوصاف ہیں، بعض ایسے اوصاف کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے، آپ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو، ہم تمام مرد و خواتین کو ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شان کیا ہے، آپ کی صحیح عظمت کیا ہے، آپ کا صحیح مقام و مرتبہ کیا بیان کیا گیا ہے، اس کو جاننا اور اس کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تکریم، احترام کرنا اور دلوں میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ بے حد ضروری ہے میرے محترم حاضرین۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے جب سے کائنات بنائی، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کرتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوئی۔ آپ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، آپ کی ہر بات کو ماننا، آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی من هذه الامہ یہودیا کان او نصرانیا ثم يموت ولم يؤمن بی الا کان من اصحاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
جو کوئی بھی اس امت کا آدمی، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، جب میرا تذکرہ اس کے سامنے ہو جائے، میرے بارے میں اسے پتہ چل جائے کہ میں محمد یعنی آخری نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اور مجھ پر وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا اور آگ میں جلتا رہے گا۔ چنانچہ میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا، آخری نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اسی طرح ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ رب العالمین انبیاء کو، رسولوں کو بھیجتا رہا، اور جس قوم میں، جس امت میں اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیجتا تھا، وہ رسول اس قوم کے، اس امت کے لیے نمونہ ہوتے، آئیڈیل ہوتے، اور وہ اس قوم کے سب سے بہترین اور افضل انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے ہوتے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جن ہیں، ان میں سب سے افضل انبیاء ہیں، رسول ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کا مقام آتا ہے، اس کے بعد تابعین اور دیگر لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور انبیاء میں بھی اللہ رب العالمین نے بعض رسولوں کو، بعض پیغمبروں کو اولو العزم، عظمت والے رسول اور پیغمبر قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم پیغمبروں میں ہیں۔ بڑی ان کی اونچی شان ہے، دیگر انبیاء کے مقابلے میں ان 5 نبیوں کا مقام و مرتبہ تھوڑا بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان 5 پیغمبروں میں بھی 2 پیغمبروں کو، 2 نبیوں کو اس سے زیادہ اور اونچا مقام دیا، خلت کا مقام دیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل، خلت، دوستی ایک آدمی کے تعلق کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک رتبہ ہوتا ہے دوستی۔ دوستی سے بڑھ کر ایک اور مقام ہے جس کو خلت کہا جاتا ہے، خلیل۔ دوست میں بھی بڑا خاص دوست، بڑا گہرا اور جگری دوست۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں پر خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا، بلکہ پیارے نبی کی خلت، اہل علم نے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس آپ کا مقام و مرتبہ ان سے زیادہ اونچا ہے۔ تو میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ سب کے لیے، سب لوگوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی نبوت چونکہ سب کے لیے ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی سارے انبیاء پر بھاری ہیں، سب سے افضل ہے آپ کی عظمت۔ میرے محترم حاضرین، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیوں کا جائزہ لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ناحیوں سے، کئی اعتبارات سے، کئی پہلوؤں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیگر انبیاء کے مقابلے میں اونچی ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ معجزات، دلائل النبوہ جسے کہتے ہیں، دلائل النبوہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب سے زیادہ ہیں۔ اخلاق کے اعتبار سے اگر دیکھیں، آپ کے شمائل، آپ کی خوبی اور خصوصیات کے اعتبار سے اگر دیکھیں، ہر اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اونچی ہے، بڑی نرالی ہے۔ میرے محترم حاضرین، ہر اعتبار سے آپ کی شخصیت بے داغ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی سچے دل سے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی دشمنی کے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو پڑھتا ہے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ آپ پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کا کلمہ پڑھے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ میرے محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر عظیم تھی،
اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بنایا تھا کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن کیوں نہ ہو، وہ آپ کو انگلی اٹھا کر آپ کے خلاف کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بات آپ پر اعتراضات نہیں کر سکتا، سوائے ان لوگوں کے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہیں، جن کے اندر جہالت ہے یا تعصب ہے، دشمنی میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا گستاخی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن تعصب کے پردے کو اگر ہٹا کر، تعصب کے چشمے کو اگر اتار کر اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر کوئی پڑھیں گے، وہ یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر رہے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، وہ اسلام کو قبول کرے گا۔ میرے محترم حاضرین، آئیے آج کے اس بیان میں، خطاب میں آپ لوگوں کو چند پہلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی شان کے، آپ کی عظمت کے، آپ کے مقام و مرتبے کے کچھ نکات کی شکل میں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم حاضرین، دنیا میں آدمیوں کو آدمی اچھا ہے یا برا ہے، اس کو دیکھنے کے بہت سارے معیارات ہیں انسانوں کے، تو ان میں سے ایک معیار انسان کا خاندان بھی ہوتا ہے، انسان کا حسب نسب بھی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کس خاندان کا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، معاشرے میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، اگر ہم جائزہ لیں، سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا حسب و نسب، دنیا کے حسب و نسب میں، دنیا کے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان اگر کوئی ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقت نہیں ہے متن پڑھنے کے لیے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ نامی قبیلے کو چنا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے قبیلے ان سے چلتے ہیں، تو کنانہ کو اللہ رب العالمین نے چنا۔ دیکھا دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا چاہا تو دیکھا کنانہ کو میں چنا، اور کنانہ میں بھی بہت ساری شاخیں قبیلہ کنانہ میں، تو اللہ رب العالمین نے اس میں قریش کو چنا۔ قریش میں بھی بہت سارے قبائل ہیں، بہت سارے افراد اور ان سے خاندانے چلتے ہیں، انہی میں اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم کو چنا۔ بنی ہاشم میں بھی بہت سارے افراد ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم میں جو سب سے بہترین انسان، جو سب سے بہترین آدمی جو اللہ رب العالمین کو نظر آئے، وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی، رسالت کا مقام عطا کیا، اور خاتم النبیین بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ تو اس طرح سے میرے محترم حاضرین، دنیا کے حسب و نسب میں، خاندانوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والا کون سا خاندان ہے؟ وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جن کا شجرہ نسب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور میرے محترم حاضرین، مفسرین نے، اہل علم نے، سیرت نگاروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ کے ابا، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، یہاں تک کہ بہت ساری پیڑھیوں تک ان کی سیرت کا جائزہ لیا گیا، وہ اپنے کفر پر رہتے ہوئے یا دیگر مذاہب پر رہتے ہوئے بھی ان سے زنا وغیرہ بدکاری سرزد نہیں ہے۔ یہاں تک بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی شخصیت کو اس طرح سے محفوظ کیا گیا۔ میرے محترم حاضرین، بہت سارے پہلو ہیں۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی اوصاف، آپ کی بناوٹ، آپ کی ساخت، جسمانی ساخت، آپ کی قد و قامت، ظاہری قد و قامت، آپ کا حسن و جمال کے بارے میں اگر ہم مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوب ترین انسانوں میں، سب سے خوبصورت ترین انسانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، بلکہ اول درجے میں، پہلے درجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کے اندر بہت سارے متعدد خصوصیات اور خوبیاں رکھی ہیں،
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ متعدد انبیاء کی خوبیاں، متعدد نبیوں کے رسولوں کے جو اوصاف تھے، جو کمالات تھے، وہ سارے کمالات، وہ متعدد خوبیاں اور خصائص کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات میں، ایک شخصیت میں اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو سمو دیا تھا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اس قدر خوبصورت انسان تھے، میرے محترم حاضرین، تاریخ میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شکل کو دیکھ کر اسلام قبول کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اس قدر پرکشش تھی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ صحابہ کراموں میں سے بعض صحابہ نے یہ تبصرہ کیا کہ 14ویں کے چاند کو کبھی میں دیکھتا، کبھی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے بڑا حسین لگتا، بڑا خوبصورت لگتا، چاند سے زیادہ خوبصورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ خود اللہ رب العالمین نے کہا ذو مرۃ فاستوى، مفسرین کہتے ہیں ذو مرہ اے ذو منظر حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ کا جمال، آپ کا حسن بڑا نرالا تھا۔ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واحسن منک، میری آنکھ نے دنیا میں پیارے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، دنیا میں کوئی ماں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بچہ نہ جنی ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی ماں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل بچے کو، خوبصورت بچے کو جن سکتی ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، آپ کی پیدائش ایسے ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے، ہر ظاہری باطنی عیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ پھر حسان بن ثابت فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پیدا کیا گیا، آپ کی بناوٹ ایسے کی گئی، آپ کی جسمانی ساخت، آپ کا قد و قامت ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بنایا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ہائٹ ایسے ہو، میرے بال ایسے ہوں، میری ناک ایسی ہو، میرے آنکھ ایسے ہوں، میرا رنگ ایسا ہو۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو ویسے بنایا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ یہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے تاثرات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لے کر، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب سراجا منیرا کہا، ایک چمکتا ہوا سراج تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم حاضرین، یہ تھے آپ کے خلقی اوصاف، خلقی اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کے کیریکٹر کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کے اخلاق مطالعہ کریں یا کہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما، ہمارا تمہارا ہم سب کا دنیا کا خالق مالک یہ گواہی دے رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ کتنی بڑی گواہی! اللہ رب العالمین خود کہہ دے کہ آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ کسی بڑے شیخ کے، کسی بڑے دکتور کے، کسی بڑے اور کسی دنیا کے حاکم و بادشاہ کی گواہی اللہ رب العالمین کی گواہی کے سامنے سب ہیچ ہے، بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، آپ کی بڑی اونچی شان تھی اخلاق کے اعتبار سے۔ میرے محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نام آئے ہیں۔ کثرۃ الاسماء تدل علی شرف المسمى، عربی میں یا عرب میں کسی چیز کے متعدد ناموں کا ہونا اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جیسے عرب کے پاس گھوڑے کی بڑی اہمیت، اونٹوں کی بڑی اہمیت ہے، تلواروں کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا ان کے متعدد نام آئے ہوئے ہیں
اور بعض شہروں کے مکہ کے مدینے کے متعدد نام آئے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان، عرب کے درمیان یہ بڑے محترم شہر ہیں۔ ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعدد نام ہیں، محمد ہے، احمد ہے، اور حدیث میں عاقب، حاشر، ماحی، شرک و بدعات کو مٹانے والا۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے دو عظیم اوصاف کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ سب لوگوں پر، چرند پر، انسانوں پر، جنوں پر، سب پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے تھے۔ آپ بڑے رحیم تھے، رؤوف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا جانا، آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ تو میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے خود کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان ہم لوگوں پر یہ کیا کہ ہم ہی لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا، جو لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، علم کی، حکمت کی باتیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیسا جہالت کا دور تھا ہم سب لوگ جانتے ہیں، جو تاریخ کا مطالعہ کیے ہیں، سیرت کا مطالعہ کیے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے مکہ میں، عرب میں، حجاز میں کیسا ماحول تھا۔ خون ایک سستا ہو گیا تھا پانی کی طرح، زنا، بدکاری، لوٹ، چوری، بہت سارے خرافات، برائیاں عام تھیں، لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مبعوث بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی سالوں میں، چند ہی دنوں میں مکہ کا، عرب کا ماحول بدل دیا، پوری برائیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا خاتمہ کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے محترم حاضرین، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اونچی شان ہے، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمان اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کے لیے بھی آپ کی ذات باعث رحمت تھی، باعث خیر تھی، باعث برکت تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھایا ہے، کس قدر اونچا مقام اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا کہ اے نبی، جب تک آپ اس دنیا میں باحیات ہیں، جب تک آپ ان کفار اور مشرکین کے درمیان موجود ہیں، آپ کی زندگی عام عذاب سے روکے رکھی ہے کہ میں ان سارے کفار اور مشرکین کو ان کے بدکاریوں کے باوجود، آپ کو تکلیفیں ستانے کے باوجود میں ان پر عام عذاب نازل نہیں کر رہا ہوں، آپ کی شخصیت کا ملحوظ رکھتے ہوئے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ جب تک آپ باحیات ہیں، آپ ان کے لیے باعث خیر ہیں، باعث رحمت ہیں، عذاب الہی سے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ میرے محترم حاضرین، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر اس قدر اونچا کیا، آپ کا نام اس قدر بلند کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے آنے سے پہلے آسمانی کتابوں میں آپ کا نام لکھ دیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر خیر ہے، آپ کا نام ہے، آپ کے چرچے ہیں، آپ کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور اذان میں، نماز میں، درود میں، ذکر و اذکار میں، حتیٰ کہ جس کلمے کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں آتا ہے، اس کلمے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک آدمی ان دونوں کلمات کو اپنی زبان سے اور اپنے دل و جان سے اقرار اور ادا نہیں کرتا، تصدیق نہیں کرتا، تب تک وہ موحد اور مومن نہیں کہلاتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ
وہذا محمد. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے نام کو اس قدر اونچا کیا اپنے نام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ لیا، یہاں تک کہ مؤذن صاحب اشہدو ان لا الہ الا اللہ جب بھی کہتے ہیں اذان و اقامت میں اشہدو ان محمد رسول اللہ، وہ کہنا ہی پڑتا ہے انہیں. نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر وہ نماز ناقص ہے. میرے محترم حاضرین، اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو اونچا کیا گیا ہے. میرے محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت کے پہلوؤں میں سے، ناحیوں اور اعتباروں میں سے ایک ناحیہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنی شخصیتیں، بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، انبیاء گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء ائمہ گزرے ہیں، سب پر یا کئی بڑے بڑے لوگوں پر کتابیں لکھی گئی، ان کی سیرت لکھی گئی، لیکن دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت پر کتابیں لکھی گئی ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. جتنی کتابیں آپ پر لکھی گئیں کسی اور انسان پر اتنی کتابیں آج دنیا میں نہیں لکھی گئیں، بلکہ ہر زندہ زبان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے اور اچھے انداز میں لکھی جا رہی ہیں. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یہ ہے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان دی ہے، جو عظمت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنتیں، آپ کی مسکراہٹیں، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، ہر چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، بلکہ صحیح سندوں سے موجود ہیں. اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والے جو راوی ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ راویوں کے سیرتیں بھی محفوظ ہیں. جن لوگوں نے پیارے نبی کی سیرت لکھی ہے اور پیارے نبی کے احادیث کو جن لوگوں نے نقل کیا ہے، ان لوگوں کی سیرتیں بھی محفوظ ہیں، لکھی گئی ہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے. میرے محترم حاضرین، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، وقت شاید ہو رہا ہے، اور 1-2-3 باتیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پہلوؤں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء والرسل ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اولاد ہیں ان ساری اولاد میں سید ولد آدم، میں سید ہوں، سردار ہوں، لیکن میں فخر نہیں کر رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار معراج کے موقع پر، اسراء اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کل قیامت کے دن سارے انبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لواء الحمد، حمد نامی جھنڈا آپ کو دیا جائے گا، اور آپ کے ماتحتی میں، آپ کی سرداری میں سب لوگ رہیں گے. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت. میرے محترم حاضرین، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب آئیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، اور جب وہ نماز پڑھیں گے یا نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ اپنے پرانے طریقے پر، عیسائیت کے طریقے پر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ نماز پڑھیں گے. میرے محترم حاضرین، یہ سید ولد آدم کا معنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں. اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ایک پہلو یہ ہیں کہ میرے محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی دوست رہتے ہیں، ساتھی رہتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود ایک معجزہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی جو اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا پیارے نبی کو، خود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے دوست، جیسے اچھے دوست صحابہ کسی اور نبی کو، کسی اور ولی کو، کسی اور دنیا کے انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسے دوست عطا نہیں کیے. ایسے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا کہ ہر ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز، اپنے بیوی بچے، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس قدر عظیم تھے صحابہ کرام.
بہت سارے متعدد واقعات ہیں. اس پر ایک ہم رسالہ علمیہ لکھ سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے والے, اپنا مال قربان کرنے والے صحابہ, صحابیات, لوگ, ایسے ایسے صحابہ کی عظمتیں ہیں. میرے محترم حاضرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے صحابہ, ایسی محبت کرتے تھے. ہجرت کا واقعہ ہے. ہجرت کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. میرے محترم حاضرین, گرمی کا موسم ہے, ہم سب لوگ جانتے ہیں قطر میں رہنے والے عرب کی گرمی کیسی ہوتی. گرمی کا موسم ہے, جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, دشمن آپ کے جان کے لیے انعام رکھے ہوئے ہیں, بہت بڑا انعام رکھے ہوئے ہیں. ایسا ماحول ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں. کوئی ایک چرواہا آیا, دونوں کی حالت کو دیکھا, خستہ حالت کو, دودھ پیش کرتا ہے پینے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں, ابو بکر بیدار ہیں. آدمی آتا ہے, دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کئی دنوں سے کھائے نہیں. اللہ کے نبی بھی بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, سو رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے تو خود اپنی پیاس کو بجھا سکتے تھے, اپنی بھوک کو مٹا سکتے تھے دودھ پی کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے بعد میں ان کو دودھ پلا سکتے تھے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر قربان جائیں, اتنی محبت اللہ کے نبی سے. صحابہ, یہ تو ایک مثال ہے, اتنی محبت کرتے ہیں, اپنی پیاس کو, اپنی بھوک کو بھول جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کرتے ہیں, دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے ہیں, دودھ پیتے ہیں. روایتوں میں, بخاری کی روایت میں آتا ہے, شریب اللبن حتی رضیت. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان کے جملے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر جب وہ دودھ کا پیالہ اپنے ہونٹوں پر لگا کر دودھ پینے لگے تو میری طبیعت خوش ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حتی رضیت, مجھے اس قدر خوشی ہوئی وہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میری پیاس مٹ رہی ہے. اس قدر صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے, محبت کرتے تھے, آپ کے کام آتے تھے. میرے محترم حاضرین, یہ صحابہ کرام ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایسے ایسے صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا. الغرض, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمالات ہے. ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جامع تھی. اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا مطالعہ کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف سچائی کا درس دینے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی عظمت اس قدر ہے. میرے محترم حاضرین, آپ سیرت کا جائزہ لیں, آپ کے کیسے کیسے جانی دشمن ہیں. ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, امیہ بن خلف ہے, دیگر ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے, یہ سب دشمن تھے. لیکن کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھوٹا نہیں کہا, کبھی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگایا. بلکہ اللہ کے نبی جب صفا پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لوگوں نے کہا, ما جررنا علیک کذبا قط. امین و صادق کے القاب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملقب کیا گیا. میرے محترم حاضرین, یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت. جس رات پیارے نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں, لوگوں کی مال کا اس قدر احترام, لوگوں کی مال کی امانت کا اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحاظ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کو لوٹانے کے لیے اپنے چچیرے بھائی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کے حوالے کر کے اپنے بستر پر لٹا کر جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی امانتیں ادا ہو جائیں, مال میں خیانت نہ ہو, مال میں خیانت نہ ہو. یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت, یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھنے کے باوجود, قوت رکھنے کے باوجود جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی, یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے. آج ہم معاشرے کا جائزہ لیں, لوگوں کا جائزہ لیں. ہمارے درمیان کچھ انبن ہو جاتی ہے, بھائی میں, بہن میں, حتیٰ کہ والدین میں. والدین بچوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, بچے والدین سے ناراض ہیں, بھائی بہن سے ناراض, بہن بھائیوں سے ناراض, ایک دوسرے کے حقوق میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں, ایسے لفڑے چل رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانی دشمنوں کو, صحابہ کے قاتلوں کو,
اپنے گھر والوں کو تکلیف دینے والوں کو سارے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا پروانہ سنا رہے ہیں. مولانا آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ابوالکلام آزاد, ان کی عبارت میں نقل کر رہا ہوں, مظلومی میں صبر کرنا, معاملات میں راست بازی, قوت اور اختیار ہونے کے باوجود معاف اور درگزر کر دینا, اور مقابلے میں عزت, مقابلے میں عظمت اور ہمت کے ساتھ ڈٹے رہنا تاریخ انسانی کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک شخصیت میں اکٹھا نہیں ملیں گے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو میرے محترم حاضرین, یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے ہیں میرے محترم حاضرین, حتیٰ کہ آپ جائزہ لیں, ایک عیسائی کا ایک تبصرہ ہے, وہ کہتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ, بہت ساری شخصیتیں, معاشرے میں ان کا بڑا نام رہتا, معاشرے میں ان کا بہت اچھا نام رہتا, بڑے اچھے ہیں ابھی اخلاق کے اعتبار سے, عادات کے اعتبار سے بہت اچھے نظر آتے ہیں معاشرے میں لوگوں کے درمیان, لیکن گھر میں وہ بد اخلاق رہتے ہیں, بد کردار رہتے ہیں, یا بدتمیز رہتے ہیں, یا اپنے رشتہ داروں کے پاس, خاندان میں. تو عیسائی وہ آدمی تبصرہ کرتا ہے, میں نے سیرتوں کا مطالعہ کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا میں نے مطالعہ کیا, تو دیکھا دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کا میں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے, ان کی زندگیوں کو پڑھی ہے, تو دنیا کے لوگوں کے لیے معاشرے میں ان کے بہت اچھے مقام ہیں, لوگوں کا تبصرہ بھی اچھا ہے, لیکن ان کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا تو ان کے گھر والے ان سے خوش نہیں تھے, یا ان کے تبصرے ان کے بارے میں اچھے نہیں تھے. لیکن میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جائزہ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں نے پڑھا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت کو میں نے مختلف پایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کی شخصیت جیسے معاشرے میں تھی ویسے ہی آپ کی شخصیت, آپ کی ذات آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی تھی, آپ کے خاندان والوں کے ساتھ بھی تھی, آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تھی. لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں, لیکن وہ ایک مطلق یا متوفا زوجہا یا مطلقہ تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کی دوسری شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی, وہ دوسری شادی پہلے شوہر کا انہیں تجربہ ہے. ایسے تجربات رکھنے والی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے, جب پہلے وحی سے لوٹ کر آنے کے بعد, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل الی آخر الحدیث. میرے محترم حاضرین, یہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاشرے کے ساتھ اچھے تھے, ویسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. پیارے نبی فرماتے ہیں تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے. جو اپنے بیوی کے بچوں کے ساتھ اچھا رہے گا وہ یقیناً معاشرے کے ساتھ بھی اچھا رہے گا, معاشرے کے اندر بھی اس کا نام اچھا رہے گا. تو میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں. میرے محترم حاضرین, آپ کی شخصیت, آپ کی ذات کے بارے میں اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے میرے محترم حاضرین. ابھی 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خصائص ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ معجزات کے بارے میں مستقل کتاب لکھیں. اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بہت سارے معجزات دیے, بہت سارے ایسے معجزات. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک عام آدمی وہ کام نہیں کر سکتا. ایک عام آدمی کی طاقت میں, استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ سمندر میں بغیر کشتی کے چل سکے, ہواؤں میں اڑ سکے بغیر کسی پلین کے, بغیر کسی چیز کے سہارے کے, یا چاند کے 2 ٹکڑے کر سکے. ایک عام انسان کی بات نہیں ہے. ایسا کوئی آدمی کر دیتا ہے تو یہ معجزہ ہے, اور سامنے والا اس چیز کو نہ لا سکے, چیلنج بھی ہو جاتا ہے اس میں. تو میرے محترم حاضرین, اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کو بہت سارے معجزے دیے تاکہ لوگ دیکھ کر اسلام قبول کریں کہ یہ نبی سچے ہیں, اپنی طرف سے کوئی کرامت نہیں دکھا رہے, گویا یہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں اس لیے یہ کام کر رہے ہیں. چلو بھائی یہ اچھے نبی ہیں, ان پر ہم ایمان لائیں گے, ہماری آخرت سنورے گی, دنیا سنورے گی, ہم عذاب سے بچیں گے. یہ ہوتا ہے معجزے کا مقصد. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سب سے زیادہ معجزے دیے گئے, یہاں تک کہ اہل علم نے 1200 معجزوں کا تذکرہ کیا. 1000 سے زیادہ معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. دلائل النبوہ کے نام سے کتابیں میں موجود ہیں, معجزات کے نبی کے نام سے ہم ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. چاند کا ٹکڑے ہو جانا, اور انگلیوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا ابلنا, دودھ کا ابلنا, 4 لوگ کھانے کا آدمی 40 لوگ کھا لینا. اسی طرح سے پتھروں کا, درختوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا.
بہت سارے ایسے معجزے، اور ایک حسی معنوی اعتبار سے معجزہ جو کہ سب سے بڑا معجزہ، قیامت تک رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں مل رہی۔ کوئی ایک سورت کو بھی اللہ رب العالمین نے جو چیلنج کیا ہے، اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے، ایسی کتاب کو، ایسی سورت کو کوئی نہیں لا سکتا قیامت کی صبح تک، چاہے وہ کتنا بڑا فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو۔ میرے محترم حاضرین، الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے، اللہ کے معجزوں میں سے عظمتوں میں سے ایک عظمت کا پہلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کے ساری امتوں میں سے سب سے افضل ہے، سب سے خیر امت ہے، سب سے بہترین امت پیارے نبی کو کہا گیا، اور اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیارے نبی کی امتیوں میں سے بنایا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین، کسی رسول کے متبعین پیروکار ہوں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے، امت محمدیہ ہوگی، اور جنت میں سب سے زیادہ جانے والی امت کس کی ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ دنیا میں جنت میں جانے والی سب سے بڑی امت ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو دنیاوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت کے پہلو تھے، آخرت میں اللہ کے نبی کل قیامت کے دن، قیامت کی صبح سب کو خبروں سے اٹھایا جائے گا، تو سب سے پہلے جو خبر جس کی پھٹے گی، جس کی کھلے گی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مقام محمود دیا جائے گا۔ دیگر اس طرح کے قیامت کے دن کے، روز قیامت کے بھی آپ کے بہت سارے خصوصیات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، اس پر بھی ایک مستقل موضوع بیان ہو سکتا ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، مطالعہ کرنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں، آپ کا مقام بیان کرنے میں، افراط و تفریط سے ہٹ کر جو معتدلانہ مزاج ہے قرآن و حدیث کا میں اندر جو بیان کیے گئے ہیں، ان مقام و مرتبے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ اگر آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرے گا، ایسی ویسی باتیں کہے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے شان نہیں ہے، تو ایسا آدمی وہ پیارے نبی کی محبت کے بجائے، پیارے نبی کے محبوب ہونے کے بجائے وہ پیارے نبی کا گستاخ کہلائے گا، اور گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اسلام سے، دائرہ اسلام سے ایسا آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ ذمہ داروں کا میں تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ کہنے سننے کا موقع دیا۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ابھی سماعت کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اور ہمارے موصوف مولوی نذیر احمد مدنی حفظہ اللہ نے اس 30-35 منٹ کی مختصر سی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہر طرح سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور مزید میں موصوف کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے مزید دین کی خدمت لیتا رہے، کیونکہ وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے درمیان میں ایک دوسرے مقرر مولوی حافظ ابراہیم مدنی تھے، مگر کسی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے، اور ان کا عنوان بھی کافی اہمیت کے حامل تھے، تو لہذا میں ان کی نیابت کرتے ہوئے تقریباً جو عنوان موصوف کا تھا اسی عنوان سے تعلق رکھنے والی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہاں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایک ایمانی جذبہ، ایک اصلاحی جذبہ لے کر کے آئے ہیں، تو اس کے خاطر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمرأة راعية في بيت زوجها وولدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، عزیز سامعین و خواتین ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں کے سامنے مسلمان عورت کی صفات کیسے ہونا چاہیے اور ان کے کردار کس قدر اعلیٰ ہونا چاہیے، ان کے اعمال کس قدر درست ہونا چاہیے، میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے مولوی ابراہیم کی نیابت میں کھڑا ہوں. معزز علماء کرام و خواتین ملت اسلامیہ، امت کی اصلاح اور ترقی اور امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اہم حصہ خواتین کے کردار سے جڑا ہوا ہے. اور پچھلے زمانے میں جو خواتین گزری ان کا کردار، ان کی خوبیاں مرد حضرات سے کچھ کم نہیں تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں عورتوں کے نام سے قرآن مجید کو نازل کیا. سورہ نور ہے، سورہ تحریم ہے، سورہ مجادلہ ہے، اور اس طرح سے سورہ آل عمران ہے جس میں عورتوں کا تذکرہ ذکر کیا تاکہ خواتین اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اپنے معاملات کی اصلاح کر سکے. تو سب سے پہلے آیت میں نے جو تلاوت کی ان المسلمین والمسلمات، اس آیت میں مومن مرد اور مومن عورتوں کا کردار کو اجاگر کیا گیا ہے. لہذا جو میرا عنوان ہے خواتین کے تعلق سے ہے تو زیادہ تر میں خواتین کے تعلق سے جو بات کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان المسلمین والمسلمات یعنی یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورت، یعنی مسلمان عورت کی خوبیاں کیسے ہونا چاہیے. ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور دشمنان اسلام کی تکلیفوں کو سہا، اور تاریخ میں ان کا نام ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کس قدر اذیتیں سہی، کس قدر اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی. تو شاعر کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میری ماں بہنوں، خواتین کا بہت ہی بڑا کردار ہے قبول اسلام میں. جیسے بہت ساری کتابیں ہیں کہ اسلام جس سے مجھے عشق تھا، جس میں خواتین کی اکثر و بیشتر واقعات ہے کہ انہوں نے
مسلمان خواتین کے کردار سے متاثر ہو کر کے، ان کے لباس سے، ان کے اعمال سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو لہذا تو یہاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا واقعہ ایک اشارتاً ذکر کیا کہ ہمارے خواتین بھی اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو درست کریں تو غیر مسلم بھی دیکھ کر کے مسلمان ہو جائیں۔ اور اسی طرح والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن عورتوں کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے کہ اس کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے پہنچتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نے کہا کہ انتی کظہری علی امی، یعنی تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اپنے شوہر کے خلاف شکایتیں لے کر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کر رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے انتظار میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یعنی اس کے بعد یعنی یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی ایمانی قوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو سنا اور ان کی لاج رکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں اس آیت کو نازل فرمایا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یعنی اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کرتے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اس طرح سے برا معاملہ کیا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور اسی طرح فاطمہ بنت الخطاب کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی ایمانی جذبہ، ان کا دل ایمان سے سرشار ہے، لبریز ہے۔ لوگوں نے کہا، اے عمر بن الخطاب کہاں جا رہے ہو؟ جاؤ تم اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تو عمر بن الخطاب نے کہا کہ کیا بات ہے؟ جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور تمہارے بہن بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ وہ بہن تھی جو عمر کے نام سے تھرا اڑتی تھی، مگر ایمانی قوت اس قدر قوی اور مضبوط تھی کہ عمر بن الخطاب گھر پہ داخل ہوتے ہیں اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ کافی لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور ان کے شوہر بھی مسلمان ہو چکے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب جو انہیں تھپڑ رسید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہی تھے؟ تو بہرحال وہ واقعہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنی بہن کی یعنی ان کے بہنوئی کے زبان سے قرآن مجید کی آیات کو سنا تو ان کا دل پگھل گیا اور سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ سبب بنا ان کی بہن۔ تو آج کل کی عورتیں اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بچیاں بھی ان اخلاق کو اپنا کر کے اس طرح سے مثال قائم کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، ان سے اس کے تعلق سے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی پھوپھیزاد بہن تھے، حضرت زید بن حارثہ کا رشتہ ان کو پیش کیا۔ تو حضرت زینب اور ان کے بھائی دونوں جو ہے خاندانی حمیت اور غیرت میں آئے کہ زید بن حارثہ ایک غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے، اور اس کا رشتہ میں کس طرح سے قبول کروں؟ تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور اس کی مخالفت کرے۔ جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو فوراً جو رشتے کو انہوں نے قبول کیا۔ تو یہ مثال ہے کہ فرما بردار عورت۔ تو آج ہماری خواتین اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، جہاں قرآن مجید کی آیات
احادیث آتی ہیں تو اس پر ان کا عمل ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات، یعنی سچ کہنے والی مرد اور سچ کہنے والی عورتیں، تو عورتوں کو ہمیشہ درست بات کہنا چاہیے۔ فإن الصدق يهدي إلى الجنة فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، تو حدیث کے مطابق عورت کو ہمیشہ راست کو سچ کہنے والی ہونا چاہیے۔ تو اس کے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ تو ایک صحابی کا گزر ہوا جو اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا چپل وغیرہ تھامے یہ مجلس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ان کے اندر ایسا کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کو جنتی قرار دیا۔ تو دوسرے دن بھی یہی ماجرا پیش آیا، یہاں تک کہ تیسرے دن بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرکار ان کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کی اتنی بڑی جنت کی بشارت دی۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ ان کے گھر تک پہنچا، اور یہاں تک کہ ان کے گھر میں میں نے 3 راتیں گزاری۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا راتوں میں جیسے ہم لوگ سو رہے وہ بھی سو رہے، وہ بھی دعا پڑھے جیسے ہم دعا پڑھے، کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا۔ آخر میں تیسرے دن انہوں نے ان سے سوال کیا کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے اتنی بڑی خوشخبری سنائے کہ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی عمل نہیں، جیسے تم نے 3 دن میرے ساتھ میں رہ کر کے بس وہی میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو آخر کار جب وہ صحابی رسول واپس نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک خوبی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو اپنے بستر پر جاتا ہوں تو میرا سینہ ہمیشہ کینہ کپٹ سے، بغض و عداوت سے، نفرت سے میرا سینہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ صحابی رسول کہتے ہیں یقیناً اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بشارت سنائی۔ تو بہرکیف تمام مرد حضرات اور تمام خواتین اپنے سینے کو بغض و عداوت سے، کینہ کپٹ سے، نفرتوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو دوریاں، جو تلخیاں، جو ناراضگیاں چھوٹی چھوٹی بات پر، معمولی سی بات پر خاندان ٹوٹ رہے ہیں، دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، اپنائیت ختم ہو رہی ہے، بیگانگی عام ہو رہی ہے، یہ سب برائیوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس برائی سے باز آنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ہم تمام ان صفات کو سنتے ہیں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ایسی قرآن میں جو صفات کو ذکر کیا گیا ان صفات کو اپنانا چاہیے۔ صبر کس طرح سے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے صبر کا معنی یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جانی، مالی یا کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی اذیت، کوئی تکلیف، تو اسی وقت صبر کرنا، انا للہ پڑھنا اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتہ قبلتم ثمرۃ فؤادی، جب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ جب فرشتے کسی بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو ماں باپ کو یقیناً بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال کرتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فیقول حمدک واسترجع،
اے اللہ انہوں نے تیرا حمد بیان کیا اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ کے کلمات کو ادا کیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں ابنو لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے ان بندوں کے لیے یعنی ان صبر کرنے والے ماں باپ کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر تعمیر کرے، ایک ایسا محل تعمیر کرے اور اس محل کا نام بیت الحمد ہوگا، تعریفوں والا گھر۔ تو لہذا میری ماں بہنوں، جب بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، خیر کو طلب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے والخاشعین والخاشعات، یعنی اللہ سے ڈرنے والی عورتوں کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا اپنی کسی ضرورت کے خاطر، اور وہ اس آیت کی تلاوت میں مصروف ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اس آیت کو انہوں نے سنا کب؟ بازار کو جاتے ہوئے، تو وہاں بہت دیر تک کھڑے ہوئے، پھر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تلاوت میں مصروف ہے۔ اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ جب تھک جاتے تھے تو انہوں نے 2 ستونوں کے ساتھ رسیوں کو باندھ کر کے رکھے تھے اور ان رسیوں کے ذریعے سے اپنے بالوں کو کس کر کے رکھتے، جب تھک جاتے تھے تو ہوش میں آنے کے لیے انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ یہ حضرت زینب کے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، جب وہ تھک جاتے تو اس طرح سے کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلو، یعنی ان رسیوں کو اتار دو، یعنی اس قدر جو ہے ہمارے صحابیات جو ہے یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے اپنا وقت صرف کیا کرتے۔ اور اسی طرح والصائمین والصائمات، یعنی روزہ رکھنے والی عورتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جبکہ سفر میں روزے کی رخصت ہے کہ یعنی جب سفر سے فارغ ہو جائے اپنے روزے کو مکمل کرے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جذبہ اور اس قدر قوی اور مضبوط تھا کہ وہ سفر میں بھی جو ہے روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے اگرچہ کہ رخصت ہے۔ والحافظین فروجا والحافظات، یعنی وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، تو اس کے تعلق سے یعنی جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ اور اسی طرح سے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو یاد کرنے والی مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اس کی بھی بے شمار مثالیں ہیں اور بار بار ہم ان واقعات کو سن چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک مسلمان عورت اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہر مومن مرد اور اسی طرح سے ہر مومن عورت کا یہ احساس، یہ جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہیے کہ جب میں عبادت کر رہی ہوں یا عبادت کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ کیفیت نہیں تو کم سے کم اس کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی صحابیات کے تعلق سے بے شمار واقعات ہیں اور وقت ختم ہو چکا ہے، تو لہذا میں اپنی خواتین سے، اپنی ماں و بہن سے یعنی ان صفات کے ذریعے سے میں یہ سوال ہے کہ کیا ہماری خواتین میں، ہماری ماں و بہنوں میں یہ صفات ہیں؟ اگر یہ صفات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لائے، اگر اس میں کوتاہی ہے تو اپنے اعمال کی اصلاح کرے جس کے غرض سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری مائیں بہنیں آج کل فیشن کے نام پر اور ترقی کے نام پر ان کے برقعے، ان کے لباس اسلام کے خلاف
شریعت کے خلاف ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ، یعنی ایسی لباسیں پہنتی ہیں اور وہ لباس جو نہ پہننے کے برابر ہے، اور اپنے بال اس طرح سے بناتی ہیں کہ کاسمنۃ البخت المائلہ، جیسے اونٹ کی کوہان کی طرح ابری ہوئی نظر تاکہ مردوں کو مائل کرے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑی وعید بتلائی کہ لم یجدنا ریحھا، یعنی جنت کی وہ عورت، وہ بد کردار عورت جو جنت کی نعمت، جنت میں داخل ہونے کی دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں سن سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اہل علم نے کہا کہ ان کنت فی نعمت فرعھا فإن المعاصی تزیل النعم، اللہ نے آپ کو جس نعمت میں رکھا ہے ان نعمتوں کی قدر کریں، ورنہ نعمتوں کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو چھین سکتا ہے نافرمانی کی وجہ سے۔ باہر کا مسلمان عورت اپنے والدین کے ساتھ اس کا سلوک کیسے ہونا چاہیے، اور وہ ماں باپ جس کو بڑی محنتوں سے مشقتوں سے پالا پوسا، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی بات کو انکار کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، یہ بہت ہی لمبا چوڑا واقعہ ہے، یعنی موضوع ہے۔ لہذا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اگر ماں باپ راضی تو اللہ راضی، اگر ماں باپ ناراض تو اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوگا۔ اور اسی طرح مسلمان عورت اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ، پیار محبت کا معاملہ، تربیت کا صحیح معاملہ کرنا، پیار محبت میں آ کر کے اپنے بچوں کو جو ہے بے دین کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے، ان کی صحیح تربیت کرنا چاہیے، ان کی ایمان کی، ان کے اخلاق کی، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ عورت جس نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ تو یہ حدیث کی روشنی میں ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی اگر دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کے ساتھ میں رہنے والے بچے اور دیگر افراد بھی دیندار اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اور اسی طرح مسلمان عورت اپنی بہو کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ کس طرح سے رویہ کرنا چاہیے۔ آج ہم واقعہ سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بہو کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے داماد کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا۔ جب حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ انبن ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابا تراب، یہ اللہ کے رسول کے داماد تھے، کہتے ہیں اٹھ جا اے ابا تراب، یعنی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اپنے داماد کی بھی جو ہے عزت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے بہت سارے واقعات ہیں کہ مسلمان عورت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کا، دیگر لوگوں کا حق ادا کرنا۔ کہ آج ہماری خواتین اور ہماری بیویاں جب بھی اگر کوئی شوہر اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے پیسہ وقت لگاتا ہے تو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اتنے سارے مسائل ہیں تو وہ اپنا مسئلہ حل کر لیں گے، ہم کو کیا ضرورت ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ تو لہذا خواتین کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے مسلمان عورت اپنے ہمسائیوں کے ساتھ جو ہے صحیح برتاؤ کرنا چاہیے۔ پھر
مسلمان عورت اپنی بہنوں کے ساتھ اور اپنے معاشرے میں رہنے والے مومن مرد مومن عورتوں کے ساتھ اس کا سلوک صحیح ہونا چاہیے۔ بہرکیف بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری یعنی ایسے کردار ہیں خواتین کے جن کے ذریعے سے معاشرہ سدھر سکتا ہے، معاشرہ نیک اور صالح بن سکتا ہے۔ تو لہذا وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے جو مولوی حافظ نذیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر انہوں نے جو خطاب کیا بہت ہی جامع خطاب تھا۔ ہم اپنی قیمتی وقت یہاں جو صرف کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مقرر کی نیابت کرتے ہوئے خواتین کے کچھ خوبیوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ لہذا تمام میری ماں بہنوں سے خواتین سے گزارش ہے کہ ہم جس محنت سے جس ذوق و شوق سے ہم یہاں تشریف لاتے ہیں اور جاتے ہوئے ہم یہ احساس کے ساتھ، یہ جذبے کے ساتھ، یہ ارادے کے ساتھ اٹھے کہ ہم نے آج کی اس محفل میں جو تقریریں سنی ہیں پورے عمل کے ساتھ عملی جذبہ لے کر کے اٹھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آخر میں ہمارے جو پروگرام کو چلانے کے لیے ہمارے جو اس مرکز عبداللہ بن زید آل محمود کے جو ذمہ دار ہیں ان کا بالخصوص مولوی شعور صاحب اور اسی طرح سے برادرم حیات بھائی جنہوں نے میک کا اور حال کا جو بہت ہی منظم انداز سے انتظام فرمایا، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے ہمارے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان کا جو کڑپا سے تشریف لائے، آپ ایک اسلامک مرکز کے ادارے کے ذمہ دار ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے مولوی عبدالحفیظ صاحب، تمام معزز علماء کرام، تمام عزیز سامعین و خواتین کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ بڑے صبر کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کئی باتوں پر سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد از جلد حال خالی کر کے ہم باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم۔